إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ بزرگوں اور دوستو، شادی بیاہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب العالمین کے رب اور خالق ہونے اور معبود حقیقی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، دلیلوں میں سے ایک اہم دلیل یہ ہے کہ اس نے تم مردوں کے واسطے تمہاری ہی جنس سے یعنی انسان سے تمہارا جوڑا یعنی تمہاری بیوی پیدا کی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور نکاح کے رشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان مودت یعنی شدید محبت اور رحمت کا رشتہ پیدا فرمایا۔ اس رشتے کی برکت ہے کہ مرد اور عورت جو دو اجنبی ہوتے ہیں، ایجاب اور قبول کے بعد ان کے درمیان اللہ رب العالمین شدید محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی محبت کہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بلا لباس ہو جاتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لباس بن جاتے ہیں۔ اللہ، عورت مرد کا بستر بن جاتی ہے، مرد اس کے اوپر کی چادر یا لحاف بن جاتا ہے، اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات مجزن ہو جاتے ہیں۔ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کی پریشانی سے پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں۔ یہ اس رشتے کی برکت ہے، اس میں غور کرو گے تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ تمام حضرات انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ کی سنت رہی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کو بیوی اور بچوں والا بنایا۔ کوئی رسول دنیا میں بغیر بیوی کے نہیں رہا اور بچوں والا نہیں رہا، سب کو اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بچوں سے نوازا۔ اور اللہ نے بیوی کو بہت بڑی نعمت بنایا تو ہے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشاد سے تائید ہوتی ہے، آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، دنیا پونجی ہے اور دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے۔ بہرحال یہ شادی بیاہ جو ہم کرتے ہیں اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں، مقاصد ہیں۔ بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ پاک دامنی اختیار ہو، مرد عورت پاک دامن ہو جائے۔ شادی کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بدکاری اور زناکاری سے مرد عورت محفوظ رہے، عزت و عصمت کی حفاظت ہو، گناہوں سے پاک رہیں، معاشرہ گناہوں سے پاک رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانو، تم میں کا جو شادی کی طاقت رکھے وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی سے نگاہ پست ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ نگاہوں کو پست رکھنے
اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ شادی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت میں زنا کو حرام کیا ہے تو اس کا الٹرنیٹ، اس کا بدلہ دیا ہے کہ شادی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر اپنے جنس کی طرف میلان رکھا ہے، مرد کے اندر عورت کی طرف میلان اور عورت کے اندر مرد کی طرف میلان رکھا ہے۔ اگر ناجائز تعلقات اسلام نے حرام کیا تو اس فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے جائز ذریعہ بھی ہونا چاہیے تھا، اور اگر نہیں ہوتا تو اسلام فطرت کے خلاف دین سمجھا جاتا۔ اس سے اگر شریعت نے ایک طرف زناکاری کو حرام کیا تو فطری شہوانی ضرورت کی تکمیل کے لیے اس نے راہ کھولی اور وہ یہ کہا کہ شادی کرو، تو یہ ایک فطری تکمیل کا ذریعہ بھی ہے، بقائے نسل انسانی کا ذریعہ ہے۔ اگر شادی نہ ہو تو انسانی نسل ختم ہو جائے۔ تکثیر امت کا ذریعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کر کے ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچہ پیدا کرے اور مرد سے خوب پیار کرنے والی ہو، تزوج الودود الولود، خوب محبت کرنے والی ہو اور بچہ دینے والی عورت ہو، اس سے شادی کرو۔ اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھو، اس کی بہن کو دیکھو، اس کی پھوپھی کو دیکھو، اس کی خالہ کو دیکھو کہ ان کے یہاں کتنے بچے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ جس لڑکی سے تم شادی کرنے جا رہے ہو وہ بھی انشاءاللہ بچہ لائے گی۔ فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ تمہاری کثرت تعداد پر میں قیامت کا دن فخر کروں گا۔ یہی بات نکاح کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعداد پر قیامت کا دن فخر کریں کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ کوئی اور فضیلت نہ ہوتی، صرف یہی فضیلت ہوتی کہ ہماری شادی بیاہ کے ذریعے اور ہماری اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہ نبی ہم پر فخر کریں گے قیامت کے دن، تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور خاندان بڑھتا ہے، خاندان وجود میں آتا ہے، لڑکا لڑکی شادی کرتا ہے، پھر اس کے بھی اپنے بال بچے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک نیا گھر شروع ہوا، ایک خاندان شروع ہوا، کئی خاندان شروع ہو کر کے ایک معاشرہ بڑھا۔ چھوٹی سی آبادی گاؤں میں تھی، اب وہ دیکھیے ہر طرف آبادی آپ کے یہاں پھیل رہی ہے۔ گاؤں آپ کا آدھ کلومیٹر 1 کلومیٹر تک پھیل گیا، پچھم پورب اتر دکھن آبادی بڑھ رہی۔ اور پھر رشتے جب ہوئے دو خاندان میں تو دونوں خاندان کے رشتہ دار ایک دوسرے کے قریب آ گئے رشتے کی بدولت۔ اب لڑکے لڑکی کے جتنے نالی علی خاندان کے لوگ ہیں، دادی علی خاندان کے لوگ ہیں، وہ سب دولہا میاں کے رشتہ دار بن گئے، اور دولہے میاں کے جتنے دادی علی نلی علی رشتہ دار ہیں وہ سب لڑکی کے رشتہ دار بن گئے۔ تو اس طریقے سے خاندان در خاندان تعلقات استوار ہوتے چلے گئے۔ تو فائدہ ایک نہیں ہے، بہت سے فائدے۔ لڑکی کو ایک شوہر مل جاتا ہے جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے خورد و روش کا انتظام کرتا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ اور مرد کو بھی ایک گھردی مل جاتی ہے جو گھر کا انتظام و انصرام کرتی ہے، اس کے لیے اولاد پیدا کرتی ہے، اولاد کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ مرد کہیں سے تھکا ہارا آتا ہے تو اس کے لیے کھانا پروستی ہے، کھانا پکا کر کے رکھے رہتی ہے، اس کی خدمت بات کرتی ہے۔ آدمی گھر کے معاملے سے ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ تو مشترکہ فائدہ ہے، اور اسی لیے حدیث میں ترغیب آئی ہے، شریعت میں ترغیب آئی ہے کہ شادی کرو، نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے بعد کہا کہ ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، شادی نہیں کریں گے، رات بھر تہجد پڑھیں گے، دن بھر روزہ رکھیں گے، نفلی روزہ رکھیں گے سالوں بھر، رات بھر قیام اللیل کریں گے، تہجد پڑھیں گے، بیوی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ڈانٹا ہے لوگوں کو اور کہا وانا اتزوج النساء، میں تو شادی کرتا ہوں، میں بیوی سے ملتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا، میری سنت کو پیٹھ دکھاوے گا، میری سنت سے منہ موڑے گا، وہ میرا امتی نہیں۔ اب آپ سوچ، یوں اگر کوئی اپنی زندگی میں ضرورت نہ محسوس کرے نہ کرے الگ بات ہے، لیکن نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اگر گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو تو قسم اللہ کی ضروری ہے، واجب ہے کہ نکاح کرے آدمی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، نکاح واجب ہے اگر گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو۔ اب گناہ میں پڑنے کا ڈر نہیں ہے، صاحب ایمان تقویٰ ہے، ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، عبادت گزار ہے، تو بھی اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ شادی کرے، تاکہ اس کے لیے اولاد ہو، اولاد کی تربیت کرے، اولاد اس کے لیے زندگی میں مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، دعائے رحمت و مغفرت کرے۔ اب میاں بیوی کے تعلقات کیسے استوار رہیں، کیسے یہ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے اور شادی کے مطلوبہ فائدے حاصل ہوں، شریعت کی نگاہ میں جو مطلوبہ فوائد ہیں وہ کیسے حاصل ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، اور ان کی بھی بڑی تفصیل آئی ہے الحمدللہ شریعت کے اندر۔ ہماری شریعت تو اللہ کی جو شریعت
قرآن و حدیث کی شکل میں ملی ہوئی ہے تو ایک جامع اور مکمل شریعت، تمام لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے، میاں بیوی کے بھی بڑے حقوق ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کا بھی مردوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کا عورتوں پر حق۔ ہاں، مرد کا ایک درجہ اللہ نے اونچا رکھا ہے بیوی پر، کیونکہ مرد گھر کا نگراں ہے، گھر کا ذمہ دار ہے، وہ کماتا ہے، گھر میں بیوی کو عزت سے بیٹھاتا ہے، اس پر خرچ کرتا ہے، اس لیے وہ گھر کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ قوام، قائم سے اسم مبالغہ ہے، گھر کے انتظام اور انصرام کو چلانے والا مرد ہوتا ہے۔ تو بس یہی قوامیت کا، ذمہ داری کا، یہ بھی عہدہ ذمہ داری کا ہے۔ بہرحال ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی، ورنہ حق میں دونوں مشترک ہیں، دونوں مشترک۔ اب ان حقوق کی پوری تفصیل آئی ہے، جیسے کہ بعض حق آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ مرد کے اوپر واجب ہے کہ جو کھاتا ہے وہ بیوی کو کھلائے، جو پہنتا ہے وہ پہنائے، اسی معیار کا کھانا کھلائے، اسی معیار کا کپڑا پہنائے جو بیوی کو، جو خود پہنتا ہے اور کھاتا ہے۔ مالدار اپنی مالداری کے اعتبار سے اور محتاج اپنی محتاجی کے اعتبار سے۔ اللہ فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ مالدار اپنی مالداری کے اعتبار سے خرچ کرے اور محتاج اور غریب اپنی غریبی کے اعتبار سے بیوی پر خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں کرتا جتنا اس نے دے رکھا ہے۔ اگر آپ مالدار آدمی ہیں تو کھانے پہننے کا آپ کا اسٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہے، تو صرف اپنی حد تک نہیں ہو، بیوی کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ بیوی آپ کے لیے سنورے، آپ بھی اس کے لیے سنوریے۔ بہرحال کھانا اور کپڑا برابر کا دینا ہے۔ اگر کوئی مرد مخالفت کرتا ہے، مرد عورت کی ضرورت پوری نہیں کرتا، بچوں کو صحیح خوراک نہیں مہیا کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تو عورت کو یہ حق ہے کہ مرد کو بتائے بغیر اس کے پیسے میں سے لے لے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا شوہر جو ابو سفیان ہے بخیل آدمی تھا، بیوی پر خرچ نہیں کرتا تھا، بیوی بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق خرچ نہیں دیتا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرا شوہر مسیک ہے، بخیل ہے، وہ ہم کو اور ہمارے بچوں کو اتنا نہیں دیتا جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو۔ تو آپ نے کہا خذی مما علیہ بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، عرف اور عادت کے مطابق کہ تمہاری جیسی عورت کو کتنا خرچ کرنا چاہیے اور تمہارے شوہر جیسے آدمی کتنا اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کے حساب سے اگر وہ کمی کرتا ہے تو ضرورت کے مطابق لے لے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ غریب کی بیوی ہے اور مالدار کی بیوی کے طریقے سے خرچ کر رہی ہے، اس کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہارے مرد کے جیسا کمانے والا آدمی اپنی بیوی کو معاشرے میں کیسے رکھتا ہے، کیسے کھلاتا پلاتا ہے، اسی انداز سے چلو۔ عرف بالمعروف کا تو عرف اور عادت، سوسائٹی اور سماج کے حساب سے، عام لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس طریقے سے مال لے لیا کرو، تو عورت کو حق ہے کہ مال لے لیا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وعاشرہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ بیوی کے ساتھ بود و باش اختیار کرو، اچھی اور نرم گفتگو بیوی سے کیا کرو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر میں داخل ہوئے برس کرنے لگے، بگڑنے لگے بیوی پر، سارا باہر کا غصہ بیوی پر جھاڑ رہا ہے، جو گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا کے رکھے ہوئے، جھاڑو بہاڑو کر کے گھر کا ماحول کو صاف ستھرا کر کے رکھے ہوئے، آئے جام غضب انڈیل دیا اس کے اوپر۔ اس غریب کا کیا قصور ہے جو گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ نرمی کے ساتھ بات کرو، محبت کے ساتھ بات کرو، مسکراتے ہوئے چہرے سے تم بھی داخل ہو گھر کے اندر، اچھے اخلاق اور آداب کا مظاہرہ کرو، سلام کر کے گھر میں داخل ہو، بیوی پر سلام کرو، شرم آتی ہے؟ باہر سے آئے ہو تو اس کی خیریت مزاج پرسی معلوم کرو، باہر گئے ہو تو ٹیلی فون کر کے خبر خیریت معلوم کرو، کیسی ہو، بچے کیسے ہیں، کسی طرح کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہا کرتے تھے تو بیوی کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ گھر میں گئے، بچہ رو رہا ہے مثال کے طور پر، اب وہ بچے کو سنبھالے کہ گھر کا کام دیکھے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ضروری باہر والا کام نہیں ہے، گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو گود لے لیجیے، کچھ کام جو محنت مشقت کا ہے آپ بھی کر لیجیے۔ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، میں اشارہ دے رہے ہیں، کچھ کام گھر کے کام میں عورت کا ہاتھ بٹائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورت کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے رہتے، اپنا کپڑا خود سل لیتے، بکری کو دھو لیتے، کچھ اور کام کر لیتے، بیوی کا تعاون کرتے، جب اذان ہوتی تو کام چھوڑ کر کے مسجد چلے جاتے نماز پڑھنے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا کہ
مار پیٹ مت کرو عورت کو. وہ لوگ برے ہیں جو عورتوں کو مار پیٹ کرتے ہیں. کہا کیسے تم میں کا کوئی آدمی، یعنی ہماری زبان میں کہہ لیے کہ کتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ صبح شام میں مارتے پیٹتے ہو، رات میں بستر پر بلاتے ہو. کیسے اچھا لگتا ہے کہ اس عورت کو مارا پیٹا ہے اور اس سے رات میں بستر کی ضرورت پوری کرتے ہو. شرم اور غیرت نہیں آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسے تم میں کا کوئی ایسا کرتا ہے کہ صبح مارتا ہے اور دن کے آخری حصے میں، یا شام میں مارتا ہے اور رات کے اندر اس کو اپنی بستر پر بلاتا ہے. سمجھا دیا کرو، مارو مت. وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیوی کو مارتے ہیں. کہا کہ تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا مجھے دیکھو میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں. اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا، مارنا تو دور ہے، کبھی ڈانٹا تک نہیں، کبھی جھڑکا تک، جھڑک کی بات نہیں. اسی طریقے سے میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، راز کا افشا مت کرو. گھر میں داخل ہوئے، کیواڑ بند کیا، کھڑکی بند کیا، اب میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اپنے دوستوں کی مجلس میں اس کو بیان کر رہے ہیں. کیسے گئے تو کیسے اس کا نقاب الٹا تو کیسے اس کے ساتھ صحبت کیا. عورت اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے مرد کے جو پرائیویٹ تعلقات ہیں اس کی تفصیل بیان کرتی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں، ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب کیواڑ بند کر کے بیوی سے قریب ہوتے ہیں تو بیوی سے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کا ذکر اپنے دوستوں میں کرتے ہیں. تو کہنے والوں نے حاضرین میں سے کہ ہاں یا رسول اللہ ایسا تو ہوتا ہے. عورتوں کی طرف بھی آپ نے خطاب کیا، کہا کہ کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے پرائیویٹ تعلقات کو، میاں بیوی کے تعلقات کو، یا میاں بیوی میں اگر کسی بات کا اختلاف بھی ہو گیا بستر پر تو اس کا ذکر اپنے قرابت مند رشتہ داروں سے کرتی ہے. تو خاموشی رہی، لیکن ایک لڑکی نے ہمت کی اور گردن اٹھا کر کے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جانتی ہو ایسے مرد اور ایسی عورت جو میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور تعلقات کی بات، پرائیویٹ تعلقات کی بات مرد اپنے دوستوں سے اور لڑکی اپنی سہیلیوں سے کرتی ہے، ان دونوں کی مثال شیطان کی ہے جو کسی گلیارے میں شیطانہ سے ملے اور راستے میں ہی ایک دوسرے سے ضرورت پوری کرے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسے لوگ مثل شیطان کے ہیں جو شیطانہ سے گلی میں ملا، وقضا منہا حاجتہ، اور اس سے اپنی ضرورت پوری کیا، والناس ينظرون الیہ، اور لوگ اس کی اس ادا کو دیکھ رہے ہیں. یہ تمہارے پرائیویٹ تعلقات ہیں. اس کو جب تم نے افشا کر دیا، راز کو لوگوں کے سامنے کھول دیا، دوستوں کے سامنے ہنسی مذاق میں، ہاں یار بتانا کیسے رات گزری، ہاں یار بتانا پہلی رات سہاگ رات کیسی ہوئی، تم ساری تفصیلات بتا رہے ہو جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہے. اس طریقہ سے مزید لے کر بیان کرے، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ ایسے لوگ شیطان ہیں. تو پرائیویٹ تعلقات کی حفاظت کیا کرو، گھر کے اسرار اور راز کو باہر نہ افشا کرو. اسی طریقے سے گالی گلوچ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ بگاڑ دے وغیرہ وغیرہ، ایسا کبھی نہیں. عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غلطی کر جائے تو معاف کر دیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، بخاری شریف کی روایت وہ رضی اللہ عنہ سے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی. وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی کی ہڈی میں جو اوپر کی ہڈی ہوتی ہے وہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ یعنی اس کی فطرت میں تھوڑی کجی ہے، عورتوں کی ٹیڑھاپن ہے، ضدی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر چلو گے اس کو ٹیڑھی ہڈی کو سیدھا کرنے کے لیے تو توڑ بیٹھو گے، طلاق پڑ جائے گی. برداشت کرو. قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ بیوی سے پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی بات اس کی خراب لگ رہی ہے تو بہت سی باتیں اچھی بھی ہے. ایک دو عادت اگر خراب ہے تو دو چار 10 عادتیں اس کے مقابلے بھی اچھی بھی ہے. صبر کرو اس کی تکلیف کے اوپر. اگر بدخلق ہے تو صبر کرو، بد زبان ہے تو تھوڑا صبر کرو، چڑچڑی ہے ضدی ہے تو صبر کرو. وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اعلی اولاد ہوگی، آگے چل کر کے اخلاق بھی اس کے درست ہو جائیں گے. صبر کرو. طلاق دینا اچھا معاملہ نہیں ہے. تم دنیا میں ہو اور تمہاری بیوی دنیا کی عورت ہے، جنت کی حور عین نہیں ہے، جنت کی حور نہیں ہے، دنیا کی عورت ہے. جب تم مکمل نہیں ہو تو کیسے تمہاری بیوی مکمل ہوگی ہر طرح سے کہ اس میں کوئی ابگن نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. خرابی تمہاری طرف بھی ہے، اس کی طرف بھی ہے. دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرو، قبول کرو، تاکہ تعلقات استوار رہے، اچھے رہے. اور یہ ضروری ہے کہ مرد اپنی بیوی کی حاجت بھی پوری کرے، بستر پر بھی جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت گزار ہیں تو بھاگے بھاگے رہتے ہیں، تو چلا کشی کر رہے ہیں، تو بھاگ رہے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے. سالوں سال بھاگے ہوئے ہیں بیوی سے. اس کی فطری ضرورت ہے، شادی کیوں کرائی ہے اس کے ماں باپ نے. اگر کوئی شخص اب غصہ ہو کر کے اپنی بیوی سے ترک تعلق کی قسم کھا لے
کہ بستر پر نہیں جائے گا بیوی کے، قسم کھا لے کسی بات پر غصہ ہو کے، تو شریعت نے کہا 4 مہینہ بس، 4 مہینہ سے زیادہ اگر بیوی سے الگ رہنے کی تم نے قسم کھائی ہے تو شریعت مطالبہ کرتی ہے تم سے، عدالت پوچھے گی، اسلامی عدالت تم سے پوچھے گی بلا کر کے کہ تم بیوی کو رکھو گے کہ طلاق دو گے۔ اس سے زیادہ آپ اس کو دور نہیں کر سکتے۔ باپ سچ، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیوی سے ترک تعلق کی قسم کھا بیٹھے کسی بات پر، تو 4 مہینہ زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد آپ سے یہی مطالبہ ہوگا کہ تم بیوی کو پلٹاتے ہو، لوٹتے ہو، یا پھر تم طلاق دو گے، مگر اس کو بیوی بنا کر کے تکلیف نہیں دے سکتے، فطری ضرورت اس کی پوری کرنی ہے۔ اور بھی حقوق ہیں جن کا خطبہ مختصر ہے۔ اسی طریقہ سے مردوں کے تئیں بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے مرد کے حق کو ادا کریں۔ اب یہ تو عورت کے حق کی بات تھی، مرد کے حق کے سلسلے میں کیا کہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کئی روایتیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت ابن عباس سے، کئی صحابہ سے روایت منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا حق ہے شوہر کا، گویا اللہ رسول کے بعد اگر عورت کی زندگی میں کوئی ہے تو شوہر ہے۔ سب سے بڑا حق تو ماں باپ کا ہے، لیکن ایک عورت جب شادی کر کے آتی ہے شوہر کے یہاں تو ماں باپ کے حق سے بھی بڑا حق ہو جاتا ہے شوہر کا۔ اب وہ باپ سے ملنے بھی نہیں جا سکتی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے، گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے شوہر کے گھر میں بغیر شوہر کی اجازت کے کسی ایسے مرد یا ایسی عورت کو نہ آنے دے جس کا آنا مرد کو پسند نہ ہو۔ عورتیں کیوں نہیں ہو، لیکن فلانے کی بیوی آتی ہے ہمارے یہاں، وہ نہیں آئے گی، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس مزاج کی ہے، وہ لڑا دے گی تم کو ہم سے، ہماری ماں بہن سے لڑا دے گی، نہیں آ سکتی ہے۔ تمہارا پھپھڑا بھائی کیوں آتا ہے، میرا خلیرا بھائی کیوں آتا ہے، وہ تمہارا محرم ہے کیا؟ شریعت میں محرم اس مرد کو کہتے ہیں جس سے شادی حرام ہو ہمیشہ کے لیے۔ تو چچیرا بھائی، پھپھیرا بھائی، ممیرا بھائی، خلیرا بھائی، سب تو بیاہ ہم لوگ کے یہاں یہی ہوتا ہی ہے، پھپھیرا ممیرا چچیرا خلیرا ہی سے ہوتا ہے اکثر۔ تو کہاں محرم ہوا؟ نہیں آئے گا ہماری غیر موجودگی میں۔ ہاں تمہارا باپ آ سکتا ہے، تمہارا بھائی آ سکتا ہے، تمہارا ماموں آ سکتا ہے جو محرم ہے، ایسا جس سے شادی تمہاری حرام وہ آ سکتا ہے۔ تو ہرگز عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں کسی بھی ایسے شخص کو آنے دے۔ وَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ، تمہارا حق تمہاری بیوی پر یہ ہے، اللہ یؤتینا فرشکم احدا تکرہونہ، کسی ایسے شخص کو گھر میں نہ آنے دے، گھر میں بستر پر نہ بیٹھنے دے جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور اگر اس کی مخالفت کرتی ہیں ضربا غیر مبرح تو ہلکی سی پٹائی بھی اس کو پیٹو، ہلکی پٹائی پیٹو، زخمی کرنے والی پٹائی نہیں، ایسی پٹائی نہیں جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، زخم لگ جائے، خون نکل جائے، بدن پھٹ جائے، ہلکی پٹائی ادب دینے کے لیے کہ کیوں تم کو میں نے منع کیا تھا، کیوں آیا وہ؟ اور تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا یہ حق ہے رزقہن وکسوتہن بالمعروف، بھلائی کے ساتھ عرف اور عادت کے حساب سے تمہارے جیسا مرد جیسا اپنی بیوی کو رکھتا ہے عزت دار معاشرے کے اندر اس طریقے سے کھلاؤ اور پلاؤ۔ بہرحال تو یہ عورت کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو آنے دے، مرد کو یا عورت کو، جس کو اس کا شوہر گھر میں لانا یا آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ذمہ داری عورت کی ہے، عورت پر واجب ہے جب بھی مرد بستر پر بلائے اور اس کے ساتھ کوئی شرعی عذر نہ ہو، ناپاکی سے گزر نہیں رہی ہو، بیماری سے گزر نہیں رہی ہو، تو شوہر کی دعوت پر لبیک کہے، اس کی حاجت پوری کرے۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ پاک دامنی اختیار کرنا۔ عام طریقے سے معاشرے میں ہمارے یہاں جب بیٹے کی شادی کر دیا، بیٹی کی شادی کر دیا، مرد پوتا پوتی والا، ناتی نسلی والا ہو گیا تو عورت بستر الگ کر لیتی ہے، مرد کے پاس نہیں آتی۔ بڑے مسائل آتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے، گالی گلوچ ہے، مار پیٹ ہے، کیا بات ہے؟ مرد کہتا ہے بلاتے ہیں بستر پر، آتی ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مرد کو دیکھیے تو شرم نہیں ہے، گھر میں بیٹا بہو ہو گیا اور یہ ہم کو بستر پر بلاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پرائیویٹ تعلقات کی بات ہے، یہ بات مولوی اور مفتی کے پاس لانے کی ہے۔ تم ہمیشہ اپنے بیوی کے ساتھ رہو اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، ایک روم اپنے لیے ضرور بنا کر کے رکھو جہاں وہ تمہاری بیوی رہے۔ خدمت کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، اور مرد ہے تو اس کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی ہے تو اس کو مرد کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیض کے ایام میں بھی بیوی کو بستر پر رکھتے تھے، جبکہ حیض کے ایام میں عورتوں کا استعمال حرام ہے۔
کہتے تھے لنگوٹا کس لو، کپڑا رکھ لو، لنگوٹ کس لو، آؤ، ایک ہی چادر میں آپ سو جاتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ تو عورت پر واجب ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور مرد اس کو بستر پر بلا رہا ہے تو جائے۔ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ اگر کوئی مرد اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی ہے تو لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے یہاں تک کہ صبح ہو، اور پھر لعنت کا سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک کہ عورت اپنے مرد کو خوش نہ کرے۔ غور کیجیے، اسی طریقہ سے واجب ہے عورتوں کے اوپر کہ مرد کے اوپر اپنی آواز اونچی نہ کرے، مرد کو دھونسائے نہیں، مرد بننے کی کوشش نہ کرے۔ گھر کا گارجین اور حاکم مرد ہے، آخری فیصلہ لینے کا حق مرد کو ہے، لیکن بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو مردوں کو چاہتی ہیں کہ زیر رکھیں، بولنے نہیں دیتی ہے، اونچی آواز میں مرد کے سامنے بات کرتی ہے۔ مرد جو ہے وہ بالکل گربہ مسکین بھی لگتے، بلی مسکین بن کر کے بیٹھا رہتا ہے گھر کے، اور عورت کی چلتی ہے گھر میں۔ ہرگز عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہا مرد گھر کا گارجین ہے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کو قوت اور توانائی اور طاقت دی ہے جو تمہاری عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور مرد کما کے لاتا ہے، تم پر خرچ کرتا ہے، وہ تمہارا ذمہ دار ہے، وہ تم پر فوقیت رکھتا ہے، تم اس پر فوقیت لے جانا کیوں چاہتی ہو؟ ارے ہم نے اپنے مرد کو تو اپنی مٹھی میں کر رکھا ہے، مجال ہے کہ ایک لفظ بولے، میں جہاں چاہوں چلی جاؤں، مجال ہے کہ وہ کچھ بولے گا، اس کو شان سمجھتی ہے اور دوسری عورتوں کو خراب کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور اسی طریقے سے ناشکراپن بہت زیادہ ہے عورتوں کے اندر، کتنا ہی مرد کھلاتا رہے، پلاتا رہے، پہناتا رہے، شوق کا سامان دیتا رہے، اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو گئی یا کسی ضرورت کی اس نے تکمیل نہیں کی تو یہ عورت جھٹ کہہ دیتی ہے کہ اس مرد سے مجھ کو کبھی آرام نہیں ملا، جب سے میں آئی میرا تو بھاگ پھوٹ گئے، میرا نصیب خراب تھا جو یہاں بیاہ کر دی گئی تمہارا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے عورتوں صدقہ کرو، اے عورتوں، خطبہ میں کہہ رہے ہیں عید کے کہ اے عورتوں صدقہ کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی ہے ہم نے۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کسی نے کہا، پوچھنے والیوں میں سے کسی نے کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا اس لیے کہ یہ لان تان بہت کرتی ہیں اور کفر کرتی ہیں، کفر کرتی ہے، لان تان کرتی ہے، گالی گلوچ بہت بولتی ہے عورت، اور کفر کرتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یکفرن باللہ، اللہ کے ساتھ کفر کرتی؟ کہا نہیں، یکفرن العشیر، شوہر کے ساتھ نافرمانی، اللہ شکری کرتی ہے۔ زندگی بھر شوہر شوق پورا کرتا رہتا ہے، کھلاتا پلاتا پہناتا اڑاتا علاج کراتا رہتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن اگر کبھی ایک مرتبہ اس کی ضرورت پوری نہ کر سکا کسی وجہ سے تو وہ صاف یہ کہتی ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی آرام ملا ہی نہیں، پوری زندگی کے احسان کو گویا کہ ایک جھٹکے میں ختم کر دیتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے عورتوں صدقہ کرو۔ تو یہ سب عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ بھی مرد ہیں، آپ کے اندر کوتاہی ہے، ہم مرد ہیں ہمارے اندر کوتاہی ہے اپنی بیوی کے تئیں، ہماری بیویوں کے اندر بھی کوتاہی ہے، تو اس لیے سب اگر چاہتے ہیں کہ ازدواجی رشتہ اچھا رہے، بڑھوا بڑھیا کے تعلقات بھی اچھے رہیں، جوانوں کے تعلقات اچھے رہیں، تو جو میاں بیوی کے حقوق ہیں ایک دوسرے کو ادا کیجیے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ حق کی ادائیگی کے سلسلے میں خاص کر کے مردوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، کتنا عظیم اور اہم خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، اور اس میں آپ نے کہا ہے لوگوں فاتقوا اللہ فی النساء، اپنی عورتوں کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ عورتیں مرد غالب ہوتے تھے اس زمانے میں، خاص کے قریش کے لوگ بہت غالب ہوتے تھے، عورت دبو بنی رہتی تھی، بالکل مارتے پیٹتے بہت زیادہ تھے، اور آج سے اس کا الٹا ہو رہا ہے، عورتیں غالب آ گئی ہیں، مرد دبو بن گئے، گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی ہے، بازار عورتوں سے پٹا ہے، شہر میں جائیے تو عورتیں ہی نظر آتی ہے، برقع ہی والی نظر آتی ہے جو دکان والے سے بات کرتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، ہاٹ پٹیا پر دیکھیے تو عورتوں کی وہی تعداد ہے، غیر مسلمہ کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کی بات میں کر رہے ہیں۔ دین پر عمل کیجیے، اسلام کو سمجھیے، بے نمازی بیوی ہے اس کو نماز کے لیے مجبور کیجیے، اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو سختی کیجیے،
بلکہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہو کہنے کے باوجود بھی تو اس کو طلاق دو، بے نمازی بیوی کو مت رکھو۔ کھانے میں نمک زیادہ دے دے، منہ لگ کے بات کرے تو طلاق دے دو کہ پٹائی کرو گے، جو کہ کرنی نہیں چاہیے۔ لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے، بے پردہ گھومتی ہے، لوگوں کی شکوہ شکایت اور چغلی کرتی رہتی ہے، اس پر سختی نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرو۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا کرے، اور ہمارے جو سرکل میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں ہمارے ماں باپ، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری بیوی بچے جو ہم سے بہت قریب ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ اگر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں آپ کامیاب رہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کامیاب رہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اپنے گاؤں والے کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔